رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللہ تعالیٰ کی بے پایا حمد و ثنا، اس کی تعریف، تحمید، اس کی توحید، اس کی وحدانیت کا اقرار اور اس کی نعمتوں کا اظہار۔ درود و سلام ہو رحمت عالم، نبی مکرم، رسول معظم، شاہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، اور اللہ کی رحمت نازل ہوں صحابہ کرام، ائمہ دین، فقہاء کرام، مجاہدین اسلام اور اولیاء اعظام پر۔ آج کا ہمارا موضوع شرک کیا ہے کے عنوان پر ہے۔ شرک کیا ہے؟ شرک کا لفظی مطلب شراکت سے ہے، کسی کو کس کا ساجی، کسی کا شریک، کسی کا ہمسر، کسی کا پارٹنر، کسی کا حصے دار قرار دینا، اس کو کہتے ہیں شرک لغت میں۔ یہ عام لفظ ہے، ہمارا بھی جب کسی سے مشترکہ کاروبار ہوتا ہے ہم کہتے ہیں یہ ہمارے شریک کار ہیں، یہ ہمارے ساتھ ملے ہوئے ہیں حصے دار۔ تو جو اصطلاح میں شرک کی تعریف ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت میں، اللہ تعالیٰ کی الوہیت میں، اللہ تعالیٰ کی ربوبیت میں، اللہ تعالیٰ کی اسماء و صفات میں کسی کو اس کا ہمسر قرار دینا، اس کا برابر قرار دینا، اس جیسا قرار دینا، یہ شرک کہلاتا ہے۔ ایک دفعہ پھر سادہ سے لفظوں میں، تاکہ آپ کے ذہن میں کوئی بھی ایسی بات جو ہے شبہ والی نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کی الوہیت یعنی اللہ تعالیٰ کو الہ ماننا، اللہ تعالیٰ کی ربوبیت یعنی اللہ تعالیٰ کو رب ماننا، اور اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات، اس میں کسی کو بھی شریک ٹھہرانا کسی بھی درجے میں، تو یہ شرک ہے۔ اور شرک جو ہے اس دنیا کا جب سے کائنات بنی اور جب تک رہے گی سب سے بڑا جرم ہے، سب سے بڑا جرم اللہ تعالیٰ کے۔ باقی سب جرائم، وہ ظلم ہو، وہ قتل و غارت ہو، وہ فتنہ گری ہو، وہ بدکاری ہو، جو بھی ہو، وہ سحر ہو، جادو ہو، تہمت ہو، الزام تراشی ہو، بندوں کو مار دیا جائے، جو مرضی کر دیا جائے، وہ سارے گناہ اس شرک سے چھوٹے۔ ایک سلیم الفطرت انسان چھوٹے چھوٹے جرائم سے، ظلم سے، زیادتی سے وہ اپنا دامن بچاتا ہے، تو اتنے بڑے جرم سے اپنے آپ کو کیوں نہیں بچاتا؟ اللہ تعالیٰ جو ہم سب کا خالق اور مالک ہے، اس نے یہ قرآن مجید کے اندر اظہار فرمایا، اور 2 مرتبہ یہ اظہار فرمایا مختلف مقامات پہ، کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ اس بات کو معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ شریک ٹھہرایا جائے۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرنے پہ قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کے چاہے گناہ معاف کر دے، لیکن شرک کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا۔ یعنی جو حالت شرک میں اس دنیا سے رخصت ہوا اس کی معافی نہیں ہے۔ ہاں، جیتے جی اپنے ہوش و حواس کے اندر جب زندگی کی رمق موجود ہے، اس سے پہلے انسان شرک کی تمام صورتوں سے توبہ طائب ہو جائے تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے پہ قادر ہے، کیونکہ اس نے اپنی زندگی میں شرک سے توبہ کر لی۔ اگر اس حالت میں موت آ گئی، صحیح بخاری کی روایت ہے، سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من مات وَتَدْعُو لِلَّهِ نِدًّا، کہ جو شخص فوت ہوا اور وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک پکارتا ہو،
کسی اور کو ایسے ہی پکارتا ہو جیسے اللہ کو پکارا جاتا ہے۔ بالکل اس روایت کا یہ مطلب۔ تو آپ نے فرمایا وہ اس حالت میں فوت ہو گیا تو وہ دخل النار، وہ آگ میں جائے گا۔ سیدنا ابن مسعود فقیہ امت ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے ساتھ میں ایک اور بات شامل کرتا ہوں، یعنی میں بھی ایک چیز آپ کو بتاتا ہوں۔ وہ کیا کہ جو شخص اس حالت میں فوت ہوا کہ اس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا تو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرما دے۔ یعنی توحید کا اقرار اور شرک کی نفی، اگر آپ اپنے کلمے کو دیکھیں تو اشہد ان لا الہ الا اللہ، پہلے اس بات کی گواہی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، پہلے نفی ہے کہ کوئی معبود نہیں ہے، بعد میں اس بات ہے۔ اگر کسی نے یہ نفی نہیں کی، اس کا اکیلا اس بات توحید کا اقرار کافی نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ، پہلے لا ہے کہ کوئی اللہ کے سوا معبود نہیں ہے، تو پھر بعد میں ہے کہ اللہ تعالیٰ معبود ہے۔ تو جب دوسروں کی نفی ہم نہیں کریں گے تو توحید کیسے قائم ہوگی اور کیسے شرک کی نفی ہوگی؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بالکل واضح دو ٹوک اور مستند اتھینٹک فرمان کہ من مات وتدعو للہ ندن، کہ جو اس حالت میں فوت ہوا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو پکارتا ہے۔ لوگ صرف یہ سمجھتے کہ ہم کب سجدہ کر رہے ہیں، ہم کب اس کے سامنے جھکتے ہیں، ہم نے کب اس کے نام کی یہ دیکھ دی ہے۔ اگر کوئی دیتا ہے تو وہ تو بالکل صریحاً شرک ہے غیر اللہ کے نام پہ، اگر کوئی نہیں دیتا وہ صرف غیر اللہ کو پکارتا ہے۔ میں واضح الفاظ میں کہہ دینا چاہتا ہوں کہ کوئی کہے یا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو یہ شرک ہے، کوئی کہے یا علی مدد یہ شرک ہے، کوئی کہے یا غوث الاعظم مدد یہ شرک ہے۔ یعنی کسی کو بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ پکارنا، یہ حدیث میں تدعو کے لفظ ہیں، جو پکارتا ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ جو عبادت کرتا ہے۔ اس طرح تو لوگوں کے ذہن میں مختلف تصورات آ سکتے تھے کہ ہم تو کون سا اس کی عبادت کرتے ہیں، تو یہ پکارنا بھی عبادت ہے۔ میں اس کی وضاحت مزید بھی آگے کرتا ہوں انشاءاللہ۔ تو جو اس حالت میں فوت ہو کہ اس نے اللہ کے ساتھ کسی بھی قسم کا شرک کیا ہو تو اس کی معافی نہیں ہے، وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ وہ بے شک مسلمانوں کے ہاں پیدا ہوا، نسلاً مسلمان چلے آ رہے ہو، مسلمانوں کے علاقے میں رہتا ہو، نام بھی مسلمانوں والا، لیکن اس کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہوگا تو وہ عقیدوں کو جاننے والا، وہ دلوں کے بھید جاننے والا، اس جنت میں داخلہ اس کا حرام کر دے گا جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا۔ آپ کہیں گے شاید یہ سختی کر رہے ہیں، ایسی کون سی بات ہے، ساری دنیا یہ کام کر رہی ہے۔ میرے دوستو، رب کا قرآن خود کہتا ہے وَمَن يُشْرِكْ إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، کہ جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا تو اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت حرام کر دی ہے، جنت حرام کر دی ہے۔ آپ الفاظ قرآن مجید کے دیکھیے کہ جنت اللہ تعالیٰ نے اس پہ حرام کر دی ہے۔ جس پہ جنت حرام ہو چکی ہو تو وہ پھر اس کا ٹھکانہ کیا ہو سکتا ہے؟ وہ ظاہر ہے جہنم میں جائے گا، وہ جنت کو تو اس کے لیے ابد الآباد تک حرام ہوگی، کیونکہ اس نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا۔ ہم اس چیز کو بہت معمولی لیتے ہیں۔ سیدنا یوسف علیہ السلام جب انہوں نے جیل کے ساتھیوں کو خواب کی تعبیر بتانی تھی، جب انہوں نے پوچھی، لمبا واقعہ ہے، آپ نے سنا پڑا ہوگا، تو اس میں انہوں نے اپنے جیل کے ساتھیوں کو ایک بات سمجھانی چاہی، ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، کہ اے میرے جیل کے ساتھیوں، میرے دوستو، یہ مجھے بتاؤ کہ زیادہ رب بہتر ہیں یا ایک رب جو اکیلا واحد اور قہار ہے، وہ رب بہتر ہے؟
پھر وہ انہی باتوں میں انہوں نے یہ بات بھی کہی، ما کان لنا ان نشرک باللہ شیئا، ہمارے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں۔ میں کہتا ہوں تمام اولیاء، اتقیاء، اصفیاء، صلحاء سب جمع ہو جائیں تو وہ کیا سیدنا یوسف علیہ السلام کے قدموں کی خاک کو پہنچ سکتے ہیں؟ سیدنا یوسف علیہ السلام کہتے ہیں کہ ہمارے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں۔ تو لوگ تو انبیاء کو، اولیاء ہی کو اللہ تعالیٰ کا شریک قرار دیتے ہیں۔ کون ولی اللہ کا ہو سکتا ہے جو کہے کہ تم مجھے اللہ کا شریک بناؤ یا رب بناؤ؟ کوئی اللہ کا ولی ایسا کہہ ہی نہیں سکتا، وہ اللہ کا ولی ہو نہیں سکتا جو ایسی بات کہے۔ دو ہی باتیں، یا تو وہ اللہ کا ولی نہیں ہے جو ایسی بات کہتا ہے، اور اگر اللہ کا ولی ہے تو اس سے ایسی بات کا تصور بھی محال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام کے یہ واقعات اسی لیے بیان کیے ہیں تاکہ ہمارے اندر یہ شعور اجاگر ہو۔ پھر وہ کہتے ہیں سیدنا یوسف علیہ السلام، ذَلِكَ مِن فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ، یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پہ بہت بڑا فضل ہے کہ ہم اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، اور لوگوں پر بھی ہے جو توحید کے حامل ہیں، لیکن اکثر لوگ اس نعمت کا شکر ادا نہیں کرتے۔ میں کہتا ہوں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے توحید کی نعمت سے نوازا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا اس پہ ہی شکر ادا کرتے رہیں تو وہ شکر ادا نہیں کر سکتے، کیونکہ اس دنیا کے اندر جتنی بھی نعمتیں انسان کو اللہ تعالیٰ نے دی ہیں، اس کو کاروبار دیے ہوں، مال، اسباب، اولاد اور طرح طرح کی نعمتوں سے نوازا ہو، توحید نہیں ہے تو یہ مرتے ساتھ ہی سب کچھ ختم اور بھسم ہو گیا، اور آخرت میں اس کے لیے ٹھکانہ ہمیشہ کے لیے ایسا ہو گیا جو آگ ہے، جو دہکتی آگ ہے، بھڑکتی آگ ہے، جس سے ہمیشہ کے لیے اسے نجات نہیں مل پائے گی۔ تو شرک اس کی کئی اقسام، پہلی اس کی جو قسم ہے وہ ہے توحید شرک فی الالوہیت، یعنی اللہ تعالیٰ کی الوہیت میں شرک قرار دینا کسی کو، کہ جیسے اللہ تعالیٰ ہمارا معبود ہے تو کوئی اور بھی اسی طرح عبادت کے لائق ہے، یہ شرک ہو جاتا ہے۔ اب عبادت میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں، کیونکہ عبادت یہ نہیں ہے صرف سجدہ کرنا، عبادت میں سجدہ بھی ہے، نماز بھی ہے، قربانی بھی ہے، ذبح کرنا بھی ہے، نظر بھی ہے، نظر ماننا۔ اگر آپ کسی اور کے لیے نظر مانتے ہیں تو یہ شرک۔ اللہ تعالیٰ کا خوف جیسے رکھتے ہیں اسی طرح کسی کا ان دیکھا خوف طاری ہو کہ پتہ نہیں کیا ہو جانا ہے، ہم نے یہ نہ کیا تو یہ ہو جائے گا، ہم نے اگر اس پروگرام میں شرکت نہ کی تو ہمارے ساتھ ایسے ہوگا، تو یہ خوف کسی غیر کا، اللہ کے سوا کسی کا بھی رکھنا یہ شرک ہے۔ تو یہ ساری چیزیں، یہ سب امور یہ عبادت میں آتے ہیں۔ اگر کسی کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کر دیا ان میں تو اس شخص نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرایا، اور اس کی عبادت سب کچھ غارت، اس کی نیکیاں تباہ۔ ہم تو کیا حیثیت رکھتے ہیں، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے یہ فرمایا، قُلْ أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونِّي أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ، کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے فرما دیں کہ اے جاہلو، کہ کیا تم مجھے اس بات کا حکم دیتے ہو کہ میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤں، اس کی عبادت کروں اللہ کے سوا کسی اور کی؟ پھر فرمایا کہ لَإِنَّ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی نہ توقع تھی، نہ تصور تھا، نہ ایسے ہو سکتا تھا، لیکن امت کو سمجھایا گیا کہ اگر اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی شرک کریں گے تو لا يحبطن عملک، تو آپ کے عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں کچھ حیثیت نہیں رکھیں۔ تو میں اور آپ کیا ہے، ہم شرک بھی کرتے جائیں، ہم اللہ تعالیٰ کی الوہیت کو چیلنج بھی کرتے جائیں،
اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہیں کہ ہمارے اعمال بھی بڑے برقرار ہیں اور ہمیں یہ ملے گا، ہمیں وہ ملے گا، توقع بھی ہو، شفاعت نبی کا تصور لیے پھر رہے ہو۔ جب توحید نہیں ہے تو پھر اس شخص کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نہیں ہو سکتی، کیونکہ شفاعت کا جو تصور ہے وہ انہی کے لیے ہوگا جن کے لیے اللہ تعالیٰ اجازت دے گا۔ اگر اللہ کی طرف سے اجازت نہیں ہوگی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت نہیں فرمائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کے الوہیت یعنی کہ ہمارا ایک ہی معبود ہے اور اسی کے سامنے جھکنا ہے، اسی سے امید رکھنی ہے، یعنی اس جیسی امید کسی اور سے نہیں رکھنی، اس جیسا خوف کسی اور کا نہیں رکھنا، اس جیسی محبت کسی اور سے نہیں کرنی۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی 3 اوصاف کی بنیاد پر ایمان کی حلاوت بتائی۔ ان میں سے ایک یہ بتائی کہ یکون اللہ و رسولہ احب الیہ مما سواہما، کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ محبوب۔ قرآن مجید کیا فرماتا ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، کہ لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو اللہ کے سوا دوسروں کو شریک بناتے ہیں، پھر وہ ان سے محبت ایسے کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت کی جاتی ہے۔ دوسروں کو شریک بھی بنایا، پھر ان کو محبت کا وہ مقام دیا جو اللہ تعالیٰ کو دینا چاہیے، تو اللہ تعالیٰ تو اسے بھی ناجائز قرار دیتا ہے۔ یعنی محبت میں بھی سب سے بڑھ کر فوقیت حاصل ہے تو وہ اللہ کو، خوف میں بھی سب سے بڑھ کر فوقیت حاصل ہے تو وہ اللہ کو۔ اگر اس جیسا مقام کسی اور کو دے دیا، اس جیسا ڈر کسی اور کا بھی رکھا، تو پھر اس کا مطلب ہے اللہ کا ڈر نہیں ہے۔ یہ تو وہی کیفیت ہے جو اللہ تعالیٰ نے منافقین کی بیان فرمائی، یخشون الناس کخشیۃ اللہ، وہ لوگوں سے ایسے ڈرتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ سے ڈرا جاتا ہے۔ نفع و نقصان کا مالک اکیلا اللہ ہے۔ اگر ہم کسی اور کو بھی سمجھے وہ بھی ہمیں نفع دے سکتا ہے، وہ بھی نقصان دے سکتا ہے، تو یہی تو شرک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی الوہیت میں کسی درجے کا بھی کسی کو شریک قرار دینا یہ شرک ہے، اور اسی کی نفی کے لیے تمام انبیاء کرام علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا۔ آپ کے ذہن میں یہ ہوگا کہ یہ شرک تو ہوتا ہے بتوں کو پوجنا، انسانوں کو پوجنا، اللہ تعالیٰ کے نیک اولیاء، ان پہ نذرانے پیش کرنا، ان پہ مختلف قسم کی تقاریب کرنا، یا ان پہ میلہ عرس وغیرہ لگانا، یہ کیسے شرک ہو گیا؟ شرک تو وہ ہوتا ہے جو بتوں پہ کیا جائے۔ پہلی تو یہ بات ہے، میں آپ سے عرض کروں کہ جو کچھ آج قبروں پہ ہوتا ہے بالکل وہی کام ہندو اپنے بتوں کے ساتھ کرتے ہیں۔ آپ کو اگر اس بات میں شک ہو تو آپ خود ہی جا کے کسی دربار پہ اور کسی مندر کی پوری وہ کیفیات جا کے دیکھ لیں، یہ تاریخ میں بھی لکھی گئی، اب بھی مشاہدہ حاضر ہے، کتابوں میں بھی موجود۔ جو کچھ وہاں پہ کیا جاتا ہے، جو کچھ ان کے ادب آداب ہوتے ہیں، وہ کچھ یہاں پہ کیا جاتا ہے۔ پہلی تو یہ بات۔ دوسری بات یہ کہ جو شرک انسانیت میں آیا تھا وہ برے لوگوں کے راستے سے نہیں آیا۔ صحیح بخاری کی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، وہ کہتے ہیں کہ امت میں جو شرک آیا، اور جب کسی صحابی سے کوئی ایسا قول منقول ہو جو وہ اپنی طرف سے نہیں کہہ سکتے، اس کا واضح مطلب محدثین نے یہ بیان کیا ہے کہ یہ حکماً مرفوع ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے انہیں یہ علم ملا ہے اور انہوں نے آگے بیان کیا ہے۔ تو انسانیت میں شرک برے لوگوں کی وجہ سے نہیں آیا۔ جب اچھے لوگ اس دنیا سے رخصت ہوتے تھے تو وہ ان کی مورتیاں بنا لیتے تھے تاکہ یہ تصور رہے کہ ہم بھی اسی طرح عبادت کریں جس طرح یہ نیک لوگ عبادت کرتے تھے۔ جب وہ اس دنیا سے رخصت ہوئے، اس نسل کے لوگ، اس کے بعد کے جو لوگ آئے، انہوں نے دیکھا کہ شاید ہم سے پہلے لوگ جو ہمارے بڑے تھے وہ انہی کی پوجا کرتے تھے، انہوں نے ان کو ہی سامنے رکھ لیا۔ یہ ہے انسانیت میں بت پرستی کی تاریخ۔ ایسے انسانیت میں بت پرستی آئی ہے۔ تو آج بھی نیک لوگوں کے ذریعے سے انسانیت کے اندر عقائد کی خرابی آ رہی ہے۔
میں نہیں مانتا اس شخص کو نیک جو اپنے لیے خود وصیت کر کے جائے کہ میرا ایک اچھا سا دربار بنانا، وصیت کر کے جائے، وہاں پہ لوگ آئیں اور ایسے ہو۔ کیا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اپنے آپ کو بتانا چاہتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا کہ میری قبر کے ساتھ ایسا کچھ نہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، امت کو سمجھایا، لا تجعل قبری وطنا یعبد، میری قبر کو ایسا نہ بنانا جس کی عبادت کی جائے، پرستش کی جائے۔ مجھے بتائیے قبر کی عبادت کیسے ہو سکتی ہے؟ قبر کی عبادت اسی طرح ہو سکتی ہے جس طرح آج کی جا رہی ہے مختلف قبروں کی عبادت، اور عبادت قبر کی یہ تو نہیں ہو سکتی کہ اس کا پہلے بت بنائیں اور پھر اس کو پوجیں، پھر ہم کہیں کہ اس کی نفی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔ قبر کی پرستش وہی ہے جو آج ہمارے اس معاشرے کے اندر رائج ہے، اور اسی کی نفی قرآن، سنت اور صلحاء، اتقیاء، محدثین وہ سب اس کی کرتے ہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت کے اندر انہوں نے ابو الحیاج اسدی، ان کے گورنر تھے، ان کو بلایا، ان سے کہنے لگے میں تمہیں اسی مہم پہ روانہ کرتا ہوں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے روانہ کیا تھا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، وہ مہم کیا تھی؟ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عہد میں، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے عہد میں جو اس مہم کو روانہ کیا، وہ مہم کیا تھی کہ کوئی بھی قبر یہاں پہ اونچی نہیں رہنی چاہیے، سب کو ایسے برابر کر دو، سب کو برابر کر دو۔ اگر قبریں برابر ہوں اور پتہ ہی نہ چلے کہ کون سی کس کی قبر ہے اور کیا کیفیت، تو مجھے بتائیے یہ سارا سلسلہ چل سکتا ہے؟ تو یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ راشد بھی ہے اور ان کا یہ حکم بھی ہے، اور آج جتنے تقریباً مزارات ہیں ان کا تعلق جا کے حضرت علی سے ملتا ہے یا ملانے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے آپ کو حضرت علی کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ میں ایسے لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ کیا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمان، ان کی اپنے دور کے اندر یہ مہم جوئی، اس کے بارے میں ان کو علم نہیں ہے؟ وہ کیوں پھر قبروں کے تعمیر بھی کرتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع بھی فرمایا۔ تو شرک فی الالوہیت یہ، اس کے بعد شرک ربوبیت ہے۔ ربوبیت میں شرک یہ ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے اسی طرح کوئی اور بھی پیدا کرتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اولاد سے نوازتا ہے تو کوئی اور بھی اولاد سے نوازنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو اپنا تعارف یہ کرایا، یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا وَیَهَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ، کہ وہ جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے دونوں سے نوازتا ہے، جس کو چاہتا ہے بانجھ رکھتا ہے۔ اب کوئی کہے کہ جی فلاں بھی کچھ کرتا ہے، فلاں بھی دیتا ہے، تو اس کا مطلب ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کی ربوبیت میں کوئی شریک ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی دیتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں ہم نے کب اللہ کی نفی کی ہے؟ میرے دوستو، اگر قرآن مجید آپ جانتے ہو تو قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس وقت کے مشرکوں سے جن کے شرک میں کوئی شک نہیں ہے، ان سے اللہ تعالیٰ نے سوال کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے، قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اے پیغمبر ان سے فرما دے کہ آسمان و زمین سے تمہیں رزق کون دیتا ہے، وَيُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ، اور مردہ سے زندہ کون نکالتا ہے، وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، اور معاملے کی تدبیر کون کرتا ہے، اس جہان کا تصرف کس کے ہاتھ میں ہے؟ تو پھر اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، تو یہ کہہ دیں گے کہ یہ سب کچھ کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید مشرکین مکہ اللہ کو نہیں مانتے تھے، وہ صرف بتوں کو مانتے تھے۔ میرے دوستو، وہ اللہ کو مانتے تھے، وہ اللہ تعالیٰ کو رب مانتے تھے، وہ سمجھتے تھے کہ ہمارا مالک اور خالق وہی ہے۔ وہ جب تلبیہ کہتے تھے جو حج کے دوران کہا جاتا ہے، وہ تلبیہ بھی یہ کہتے تھے لبیک اللہم لبیک لا شریک لک الا شریکن تملکو وما ملک۔ یہ جو آگے بات ہوتی ہے نا، یہ اصل میں خرابی پیدا کرتی ہے۔
وہ یہ کہتے تھے تیرا کوئی شریک نہیں ہے مگر وہ شریک ہے جس کا تو مالک ہے اور جس کو تو نے اختیار دیے. اور آج کی شرک کی صورتحال بھی بالکل اسی لفظ پہ جمی ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی اختیار دیے. آپ کو کیا پتا؟ ہم یہ کہتے ہیں میرے دوستو یہ توحید کا معاملہ اس کو نہ الجھاؤ. یہ توحید اگر لٹ گئی، اگر یہ توحید کے جذبات بکھر گئے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں نجات نہیں. اللہ تعالیٰ نے ہم پہ اس قدر انعامات کیے کہ ہم ان کو شمار نہیں کر سکتے. اور اللہ تعالیٰ نے بندوں سے صرف ایک سوال کیا، ایک مطالبہ ان کے سامنے رکھا. وہ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ایسے موجود ہے کہ وہ کہتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سواری پہ سوار تھا تو آپ نے فرمایا جانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کا بندوں پر کیا حق ہے؟ تو انہوں نے نفی کی، یعنی اللہ کے رسول بہتر بتائیں گے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا بندوں کے ذمہ حق ہے ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، کہ وہ اللہ کی عبادت کرے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے. کسی کو. یہ کون ہستی فرما رہی ہے؟ جو سب سے اعلیٰ ہستی ہے پوری کائنات میں، اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوقات میں. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرما رہے ہیں تو اس کے بعد کس کو یہ جرت اور جسارت ہو سکتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے آپ کو شریک ٹھہرائے یا اس کو پسند کرے یا اس سلسلے کو پسند کرے؟ ایسا تصور کسی نیک بندے سے ممکن ہی نہیں ہے. پھر توحید اسماء و صفات ہے. توحید اسماء و صفات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اسماء و صفات میں یکتا ماننا. اس میں دو قسم کی خامیاں ہیں. کچھ تو لوگ اللہ تعالیٰ کے مشابہت قرار دیتے ہیں لوگوں کے اندر، یعنی جیسے اللہ تعالیٰ کے اسماء ہیں اسی طرح دوسروں کے بھی اسماء ہیں. جیسے ایرانیوں نے ایک یزداں اور اہرمن یہ دو انہوں نے الہ بنائے اور ایک کو اچھے کام کے لیے اور ایک کو برے کام کے لیے رکھا، اسے وہ خدا کے نام سے جانتے ہیں. تو اگر ہم بھی خدا کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ تصور رکھیں اور اللہ تعالیٰ کو خدا کہیں تو یہ ہمارے لیے بات درست نہیں. ہمیں اس کے وہی نام پکارنے چاہیے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پسند کیے. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، سب سے اچھے نام وہ اللہ تعالیٰ کے ہیں، تم انہی کے ساتھ اس کو پکارو. دوسرا اسماء و صفات کے اندر جو خامی ہے وہ کیا ہے؟ جو شرک ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں جیسے اور نام پیدا کر لینا اور نام بنا لینا. آپ شاید تاریخ جانتے ہو، سیرت سے آگاہ ہو. ایک مشرکین مکہ کا ایک دیوتا، ایک بت، وہ تھا عزا کے نام سے، ایک تھا لات کے نام سے. حضرت ابن عباس کی روایت ہے کہ انہوں نے لات لفظ الہ سے نکالا. اللہ تعالیٰ کی صفت الالہ ہے تو انہوں نے لات کا لفظ اسی سے نکالا. اللہ تعالیٰ کی صفت العزیز ہے، انہوں نے اسی سے لفظ عزا نکالا. تو آج بھی اگر ہم دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات جو اس کے لائق ہے، جو اس کے شایان شان ہے، وہ لوگوں نے خود تراشے. اور رب کا قرآن کہتے ہیں ان ہی الا اسماء سمیتموہا انتم وآباؤکم، یہ وہ نام ہے جو خود تم نے تراشے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کی کوئی دلیل زمین پہ نہیں اتاری. میرے دوستو آج اللہ تعالیٰ کی صفات کے اپنی اپنی زبانوں میں نام غریب نواز، داتا، گن شکر، ان کے مطلب آپ سب جانتے ہوں گے. ان ہی الا اسماء سمیتموہا انتم وآباؤکم، یہ سورہ نجم کی آیات انہیں جا کے سنائیے کہ یہ تمہارے رکھے ہوئے نام ہے جو تم نے رکھے، تمہارے بڑوں نے رکھے. اللہ تعالیٰ نے اس کی ایک بھی دلیل زمین پہ نہیں اتاری. تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس حالت میں اس کے سامنے آئیے، اس کے سامنے پیش ہونے کی کوشش کیجئے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ادنا سا بھی شرک نہ ہو، ادنا سا بھی شرک نہ ہو. دیکھیے ہماری بساط میں، ہمارے دامن میں نیکیاں تو نہیں ہیں. اگر ہمارے عقائد میں بھی ایسی خامی آ گئی تو ہمیں نجات کہاں ملے گی؟ آج اسی مسئلے کو الجھا دیا گیا
لوگ یہ دلیل دیتے ہیں، میں ایک مختصر سی بات، کیونکہ اس جمعے سے متعلق ہے، شاید آپ میں سے کوئی نہ آئے بعد میں تو اس وجہ سے یہ وضاحت ضروری ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میری امت شرک نہیں کر سکتی، یہ انہوں نے ایک سرٹیفکیٹ جاری کیا ہے۔ اس وجہ سے اب جو کچھ بھی یہ کرتے رہیں امتی، وہ کہتے ہیں یہ شرک نہیں ہے، اس کا یہ ایک شبہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ موجود ہے، بخاری شریف کے اندر ہے، آپ نے فرمایا کہ ما اخافو علیکم ان تشرکوا بعدی، کہ مجھے اس بات کا خدشہ نہیں ہے کہ تم میرے بعد شرک کرو گے۔ مجھے جو خدشہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ یہ ہے کہ تم دنیا میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو گے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اس فرمان کے جو مخاطبین ہیں وہ صحابہ کرام، آپ نے ان سے یہ خطاب فرمایا کہ تم میرے بعد شرک نہیں کرو گے، اس میں ہم نہیں آتے، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے واقعی ایسا نہیں کیا۔ اور جہاں تک دوسری پیش گوئی تھی، اس کی وضاحت میں ابھی اتنی جلدی میں کر کے آپ کے ذہن میں کوئی الجھن پیدا نہیں کرنا چاہتا۔ میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ آپ کو یہ بتاؤں کہ اس کا خطاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کیا۔ قرآن مجید اس بات کی نفی کرتا ہے۔ اللہ کا قرآن یہ بیان کرتا ہے کہ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور اپنے ایمان کے ساتھ انہوں نے ظلم نہیں کیا۔ صحابہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول، ہم میں سے کسی نہ کسی سے کوئی زیادتی ہو جاتی ہے، کوئی ظلم ہو جاتا ہے، تو کیا ہم اس میں نہیں ہیں، ہم اس کے مصداق نہیں ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے مراد شرک ہے، یعنی ایمان کے باوجود شرک ہو سکتا ہے، ایمان کے باوجود شرک ہو سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وضاحت کر دی، تو اس وجہ سے ہمیں متنبہ رہنا چاہیے، ان لوگوں کی باتوں میں نہیں آنا چاہیے جنہوں نے توحید کے مسئلے ہی کو الجھا دیا۔ وہ اقبال ایک جگہ کہتا ہے نا، وہ رمز شوق کے پوشیدہ لا الہ میں ہے، طریقے شیخ فقیہانہ ہو تو کیا کہیے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس جو معاملے کو الجھا دیا گیا اور اس کو ایسے پیش کیا گیا جیسے ایک متنازع مسئلہ ہے۔ میرے دوستو، یہ کائنات، اس کا وجود، یہ میں اور آپ، جو کچھ اس کائنات میں ہے وہ خالق اور مالک کا عطا کیا ہوا ہے، بنایا ہوا ہے، اس کی تخلیق ہے، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ میرے بندے اس سارے تصرفات میں، ان اختیارات میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ اگر ہم اس سے ایگری کر لیتے ہیں، عہد کر لیتے ہیں، تو ایسے سمجھیں ہمارے لیے کامیابی ہے، اور اس میں اگر کوئی رخنہ ہے، کوئی شبہ ہے، کوئی ایسی بات ہے، تو پھر ہماری نجات نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالی ہم سب کو نجات نصیب فرمائے آخرت میں، اور اللہ تعالی شرک اور اس کی تمام صورتوں سے امت مسلمہ کو بچا کے رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي